اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں سورت نمبر 9 اور اس کی ہم آیت نمبر 11 آیت نمبر 12 پڑھیں گے۔ تو کل جو یہ بات آئی کہ مشرکین کے ساتھ عہد سازی، کہ وہ عہد سازی یہ ہے کہ ہم نے ان سے لڑائی قتال جنگ و جدل نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں کر کے ہو کیوں تمہارا ان کے ساتھ، صرف عند المسجد الحرام۔ اور مسجد الحرام کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم سے یہ سوال کرتا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی کل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، کہ مسجد حرام میں سے ان کا نکالنا، اب مسجد حرام میں سے ان لوگوں کا نکالنا تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک یہ بہت گراں ہے، بہت برا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، شہر الحرام میں لڑائی منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیوں کر کے ان سے عہد سازی کرو گے، سوائے یہ کہ نزدیک مسجد الحرام کے، مطلب حرام ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لڑائی کیا، آپ نے وہاں پہ شکار بھی نہیں مارنا، کیونکہ شکار مارنے کے لیے اور نارمل ایک جانور کو ذبح کرنا دو ڈیفرنٹ چیزیں۔ جب آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو کوئی اس میں کوئی اتنی اتھل پتھل نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے اب یہاں جو لوگ جس طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کی بے قدری کرتے ہوئے کہ پورے محلے کے اندر جو بیل دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس طریقے سے مار رہے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ طریقہ سورہ حج میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کس طریقے سے وہ لوگ موجود ہوں گے، پھر اس کو کروٹوں پہ گرا دینا، وہ ساری بات ہے۔ اور شکار ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہ مسجد الحرام کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ شکار الاؤ نہیں ہے، وہاں پہ لڑائی الاؤ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے تم کیوں کر کے تمہارا ہو کہ اگر، اور تمہیں تعلیم یہ دی کہ اگر ان کا مشرکین کا کوئی تمہارے ہاتھ آ جائے پناہ مانگے تو تمہیں تعلیم اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ تعلیم، اللہ کا رسول کبھی تمہیں خود سے تعلیم نہیں دے گا، اس کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، دیٹس وائی وہ ہی کالڈ دی میسنجر آف گاڈ، اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ اس کے پاس میسیج ہے اللہ کا، کہ وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہ پہنچا لو، اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی عہدہ، کوئی ذمہ وار اگر ان کے ہاتھ چڑھ جائے یہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، یہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عہد کی بات کی کہ عہد آپ نے نہیں توڑنا، جن لوگوں کے جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو تم نے ان کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے، سوائے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہوا ہے اور انہوں نے عہد میں کوئی کمی نہیں کی، تو ان کا عہد پورا کرو ان کی مدت تک۔ اب ہم سورہ آیت نمبر 12 پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، مل گیا آپ لوگوں کو یہاں اس صفحے کے لاسٹ میں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ توڑ دیں، نکسا کا مطلب ہے توڑ دینا، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، أَيْمَانَهُمْ ان کا عہد جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو وہ توڑ دیں، من بعد عہدہم ان کے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور جو تمہارا دین، مطلب تم نے جو پرنسپل، جو تم نے لا بنایا تھا نا کہ یہ ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا، دینکم معاہدہ، قانون، ایک قانون کہتے ہیں نا، آج ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا، ایک معاہدہ بنا لیا، وہ تمہیں تمہارے اس دین میں تمہارے جو تم نے ان کے ساتھ عہد کیا تھا، جو تم نے ایک قانون بنایا تھا اس میں طعنا کریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقاتلوا، پس تم ان کو مارو، لڑائی لڑو، ائمۃ الکفر جو انکار کرنے والے سردار ہیں، جن لوگوں نے نارمل عام پبلک کی بات نہیں کر رہا، ائمۃ الکفر کافروں کے سرداروں کو۔ قرآن تمہیں کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم جا کر ایسے لوگوں کو مار دو۔ ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم، کہ نہیں ایمان ان کا کوئی عہد نہیں ہے، لعلہم ینتہون تاکہ وہ باز آ جائیں، کہ وہ جو عہد سازی جو انہوں نے کی ہوئی ہے اس سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑو گے، قومن ایسے لوگوں سے، نکثوا ایمانہم جنہوں نے توڑ ڈالا خود کا عہد، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، قصد کیا، باخراج الرسول، کہ وہی لفظ جو بھی ہم نے کہا اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، کہ ان لوگوں کا یہاں جو لفظ خرج کا مطلب آتا ہے یہ لشکر کشی کے لیے آتا ہے، کہ باہر نکالنا،
وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، ان لوگوں نے رسول کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کیا ہے، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ تم لڑائی نہیں لڑو گے جنہوں نے عہد توڑنے میں اور لڑائی لڑنے میں پہل کی ہے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے خوف رکھتے ہو، ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، بس اللہ کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول کو نہیں کہہ رہا، یہاں بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہ جمع بات آ رہی ہے، اللہ تم سے بات کر رہا ہے خود کے رسول کے ذریعے سے، تجھے اور مجھے کہہ رہا ہے۔ اتخشونہم، تم لوگ ان سے ڈرتے ہو۔ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ قاتلوہم، لڑو ان کے ساتھ، قتال کرو ان کے ساتھ۔ یعذبہم اللہ، ان کو اللہ عذاب دے، بِأَیْدِیکم، ساتھ تمہارے ہاتھوں سے، ساتھ تمہارے ہاتھوں سے۔ اور اللہ خود کیوں نہیں ان پہ عذاب دے، وہ پیچھے سورہ انفال میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور یہ مسئلہ حرام پہ بھی وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَيُخْزِيهِمْ، اور ان کو رسوا کرے، ساتھ تمہارے ہاتھوں کے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کرے اور انہیں رسوا کرے۔ وَيَنْصُرْكُمْ، اور تمہیں مدد کرے، علیہم، اوپر ان کے، وَيَشْفِ، اور شفا بخشے، صدور قوم مؤمنین، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور کرے غصہ ان کے دلوں سے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ پھر آتا ہے، توجہ کرتا ہے جس کے اوپر چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ ایسا حاکم ہے جو جاننے والا ہے، ہر چیز کو سمجھتا، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ حساب لگاتے ہو، کیا یہ کیلکولیشن کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو، مشرکین، دوسرے ٹولے کو نہیں کہہ رہا، تجھے اور مجھے کہہ رہا ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی اللہ نے یہ چیز نہیں تم لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کروائی، نہیں یہ جنچوائی، الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کہ کون لوگ تم میں سے سٹرگل کرنے والے ہیں، اور وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، کہ ابھی اللہ نے ایک تو یہ چیز تم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کروائی کہ کون تم میں سے ہیں سٹرگل کرنے والے، اور کون تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دوست نہیں رکھتے، رازدار، ولیجہ۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پوری خبر رکھے ہوا جو تم عمل کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے یہ چیز نہیں ہے، ان یامروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ تو جو بھائی نے بات کی تھی، مسجد ایز اے بلڈنگ، ایز اے آفس، ان آفس کے اندر امپلیمنٹیشنز آف آرڈر ہے، امپلیمنٹیشنز آف آرڈر ہے۔ وہ آرڈر آپ کو کس میں ملیں گے؟ اللہ کی کتاب میں، کیونکہ یہ یاسین والقرآن الحکیم، احکامات نہیں ملیں گے۔ اب ایک جو حکم ہے، ایک جو آرڈر ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آفسز، بلڈنگ بنائی جائے گی۔ ما کان للمشرکین، مشرکین یہ کام، مشرکین تو اللہ کا حکم مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کیوں اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے؟ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ تو گواہی دے چکے ہیں خود کے نفس کے اوپر انکاری کا، وہ خود اللہ کے احکامات مان نہیں رہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود کے نفس کے اوپر کفر کو گواہ بنا چکے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور یہ لوگ آگ میں ہیں ہمیشہ رہنے والے۔ انما، اس کے سوا نہیں کہ یامروا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں گلی میں لوگ جی بسوں میں، یہ ہمارا روزمرہ کا ہمارا معمول ہے، آپ لوگ ابھی بسز میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں اتنا سفر نہیں کرتے، جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں بسز میں سفر کرتے ہیں وہاں آپ لوگ جائیں، دیکھیں صبح شام، صبح سے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، جن بیچاروں نے منہ بھی نہیں دھویا ہوتا،
ان کو وہ ابھی انہیں ناشتہ نہیں کیا ہوتا، وہ ان کو لڑ کے مار کے ان کو بھیجتے ہیں، ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی کاپیاں پکڑائی ہوتی ہیں کہ جی چل کر آئیں اور دیکھیں جی مسجد بن رہی ہے، مسجد میں تعمیراتی کام سٹارٹ ہے، سیمنٹ بجری تھوڑ گئی ہے، سیمنٹ بجری کی اشد ضرورت ہے، جس نے بنتی ہوئی مسجد میں حصہ بنایا اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا، اور وہ اس طرح لوگوں سے اچھا تم اللہ کی مسجدیں بنا رہے ہو، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ، اس کے سوا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ یامر وہ امر، لفظ جو ہے وہ ہے امر، یہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری کتنی عمر ہے، مطلب کتنا عرصہ ہو گیا آپ آباد ہوئے ہو، کتنے عرصے سے آپ ہو، کہتے ہیں نا تعمیراتی کام، تعمیرات، تعمر لفظ ہے امر سے، عین میم رے، عمر جس کو کہتے ہیں آباد کرنا۔ انما یامر مساجد اللہ، اس کے سوا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ شخص جو مانتا ہے ساتھ اللہ کے اور یوم آخرت کے۔ اب ہم نے جب قرآن مجید پڑھا تو اس میں جب ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یوم آخرت کے ساتھ ایمان وہ لاتا ہے جس کا لقاء یوم الآخر پر ایمان ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات پہ یقین ہوتا ہے۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 15 جس کا ہم نے پیچھے حوالہ دیا تھا، جب ہم پہلے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات نہیں چاہتے، وہ جب ان کے سامنے تو قرآن کی آیات پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو بدل ڈالو۔ تو جو پریزنٹ جو ماسکس ہیں، جو مساجد ہیں، مسجدیں ہیں، ان میں تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا یوم آخرت پر ایمان ہو، ان کا اگر یوم آخرت پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان صرف یوں منہ سے بول دینا کہ جی ہم مریں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ تو ہندو کہتے ہیں ہم 7 دفعہ اٹھائے جائیں گے، سارے نہیں، کچھ ڈفرینٹس ان میں کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، نرخ سورخ پر ان کا بھی ایمان یقین ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت کے دن ہمیں جو پال رہا ہے اس کے سامنے ہم جائیں گے، اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہے، تو جو اس نے ہمیں آیات دی ہیں، جو اس نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں، ہم اس کے بدلے میں دوسری باتوں کو کیوں مانیں؟ یہ ہم بہت ڈیٹیل میں پیچھے سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے، بہت ڈیٹیل میں ہم اس کو پڑھ کر آئے۔ تو من کہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ آباد کرتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آمن باللہ والیوم الآخر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ قال الذین لا یرجون، کہ کہتے ہیں وہ لوگ جو لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے، سورہ یونس آیت نمبر 15، ائت بقرآن غیر ھذا، کہ وہ کہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لے کر آئیں۔ تو جو پریزنٹ جتنی مساجد ہیں، جتنی امت مسلمہ ہیں، انکلوڈنگ سعودی عرب والی مسجد، انکلوڈنگ مدینہ المنورہ والی مسجد، وہ مصر والی مسجد، جتنی مسجدوں میں یہ سارے مسلمان ٹریڈیشنل مسلمز بیٹھے ہیں، جب تم ان کے آگے قرآن پاک کی آیت رکھو گے، جب تم ان کے آگے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت رکھو گے، تو یہ تمہیں کیا بولیں گے؟ جو قرآن کی ایکچوئل جو قرآن کی تعلیم ہے، جب وہ رکھو گے تو وہ بولیں گے نا، وہ بولیں گے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر آؤ یا اس کو بدل دو۔ اور اس کی عظیم مثالیں موجود ہیں، آپ کو طرح طرح کی باتیں بتائیں گے، آپ بولیں گے تم نے کہاں سے نکال دی؟ حلال حرام لے لو، حلال حرام پہننے میں لے لو، حلال حرام کھانے میں لے لو، حلال حرام کھانے میں لے لو، حلال حرام پہننے میں لے لو، تو وہ 1000 باتیں کریں گے، وہ بولیں گے نہیں نہیں، آقا علیہ السلام بتا کے چلے گے کہ یہ بھی حلال ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو وہ کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا ائت بقرآن غیر ھذا، ان کی اولادیں ہیں وہ لوگ، وہ صلاۃ پہ قائم نہیں ہیں، صلاۃ جو الحمد سے سٹارٹ ہوئی والناس تک ہیں وہ اس پہ قائم نہیں ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر
یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ یوم آخرت اللہ تعالیٰ کیوں لیتا ہے کہ اللہ تم کو پالنے والا، اور یوم آخرت کہ وہ آخری دن تم سے حساب کتاب لے گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کہ جو اس نے صلاۃ بھیجی ہے، جو اس نے صلاۃ بھیجی ہے۔ صلاۃ یہ کتاب ہے۔ جب ہم نے سورہ انعام میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، کہ کب جب انہوں نے کہا، جو اس کی قدر کا حق ہے، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہو اس کتاب کو کس نے نازل کیا جس کو موسیٰ لے کر آیا تھا۔ اور پھر جب پورا ڈیٹیل میں بتایا تو آگے کہا کہ اس کے ساتھ وہ ایمان لے کر آتے ہیں جو اپنی صلاتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشر پہ نازل، تو بشر پہ کتاب نازل کی، یہ صلات ہے تمہاری۔ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو لفظ آتا ہے نا آت الزکاۃ، یہ زکوٰۃ کا مطلب پاکیزہ ہے، جو مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے۔ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ پس قریب ہے اولئک کہ یہ لوگ ان یکونوا من المہتدین ہو جائیں ان لوگوں میں سے جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کی گائیڈ کی گئی ہے، جو رستے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اجعلتم کیا تم لوگوں نے ٹھہرا دیا سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام۔ غور سے سنیں، ٹھہرانے والا یہ ہے، اس کو اے لے لیتے ہیں، اس کو اے لے لیتے ہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج، یہ اس کو حاجی لے لیتے ہیں، اور اس تیسرے کو عمرہ کرنے والا لے لیتے ہیں، مسجد حرام کو آباد کرنے والا۔ امارت المسجد الحرام، یہ ٹھہرانے والا ہے ایک شخص اے، اس نے بی حاجیوں کو اور سی امارت المسجد الحرام کو کس کے برابر ٹھہرا دیا؟ اے پلس اے کے۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ آمن باللہ والیوم الآخر کون ہے؟ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من آمن، اس کے برابر ٹھہرا دیا من آمن باللہ والیوم الآخر، مطلب وجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت، ظالم لوگ اب کون ہو گئے؟ جو ٹھہرا رہے ہیں۔ یہاں تو حاجیوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں تو ان کے حج کا کنسپٹ دیکھو، یہاں تو حاجی حج کر کر آتا ہے، اس کے بعد وہ جاتا ہے راجہ بازار پنڈی میں، ادھر ہاتھی چوک جاتا ہے، وہاں جہاں پہ سنگ مرمر کی تختیاں بن رہی ہیں وہاں جا کر اس کو بولتا ہے۔ بلکہ ان کے جو جب حج کر لیتے ہیں تو پیچھے جو فیملی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ ابو جی نے وہاں سے فون کر کے بولا ہے کہ ہمارے نام کی تختی تو لگا دیں حاجی کی۔ وہ ہاتھی چوک جا کے وہ سنگ مرمر کی تختی کا آرڈر دیتے ہیں، 2x4 کی تختی بنواتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں جی جس نے 3 حج کیے ہوتے ہیں وہ الحاج لکھتا ہے اپنے ساتھ کہ جی یہ حاجی صاحب ہیں۔ کسی کوئی اگر دکان کا کاروبار کرتا ہے وہ بھی اس پہ لکھ دیتا ہے الحاج، اور اگر وہ اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو پوتے پوتیاں ہیں وہ پیچھے الحاج مرحوم لکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ جی حاجی ہے جی۔ سنو اس آیت کو سنو، اجعلتم کیا تم لوگ، جتنے لوگ سن رہے ہیں، میں تم یو سارے کے سارے، کیا تم لوگ ٹھہراتے ہو کیا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، اجعلتم کیا تم نے ٹھہرا دیا سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کہ ایک شخص پانی پلانے والا، کس کو؟ حاجیوں کو، اور و امارت المسجد الحرام، وہ جو مسجد الحرام کو آباد کرتے ہیں، کمن ان شخص کے برابر، من آمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ لوگوں کی من کی باتیں ہیں۔
الذین آمنوا، یہ کون لوگ ہیں کہ تم ان کو ان کے برابر ٹھہرا رہے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا، جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، وہاجروا، ہجرت کرتے ہیں، وجاہدوا، سٹرگل کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، خود کے مال سے، وانفسہم، خود کی جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، واولئک هم الفائزون۔ یہ جو لفظ آتا ہے نا عمارت المسجد الحرام، کہ ایک شخص مسجد الحرام کو آباد کون کرتا ہے؟ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو مسجد الحرام کو آباد کرتے ہیں۔ جب حاجی مسجد الحرام میں جائیں گے 4 مہینے وہاں پہ طائفین بھی ہوں گے، عاکفین بھی ہوں گے۔ طائفین تو اپنا 3 دن کے اندر کام کر کے چلے جائیں گے، عاکفین وہاں ڈیوٹی دینے والے، وہ سارے اب حاجی، انہوں نے مسجد حرام کو آباد کیا، انہوں نے مسجد حرام کو آباد کیا، اور جو ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ اجعلتم، کیا تم نے ٹھہرا دیا، سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے والے، والمسجد و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کو آباد کرنے والے، ان لوگوں کو تم نے ٹھہرا دیا ان لوگوں کے برابر میں، کمن آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر اور یوم آخرت پر کون ایمان لاتا ہے؟ اس آیت سے پہلے کہا کہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، مطلب وہ صلاۃ پہ قائم ہیں اور اللہ اور زکوٰۃ کے اوپر ہیں اور اللہ کے سوا وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ یہی لوگ ہیں ہدایت والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم ان کو آپس میں ٹھہرا رہے ہو۔ یہاں تو بندہ حج کر آتا تو اس کے گلوں میں جی ہار پہنا رہے، کیا کیا اس نے؟ اس کے حج سے پبلک کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ جو ہم نے کل کے چیپٹر میں پڑھا، اس کے حج سے پبلک کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ کون، کس کا نیتا تھا، کس کا لیڈر تھا، کس کا جھگڑا لے کر گیا تھا وہ؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کہ تم ان کو ان کے برابر ٹھہرا رہے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تعالیٰ کہہ رہے لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے یہ برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اسکرپٹ میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ان لوگوں کی ایکویلٹی نہیں ہے کہ جو ان حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور جن حاجیوں نے مسجد حرام کو آباد کیا ہوا، وہ ان کے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ تو ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں اپنے مال سے اور اپنے نفس سے، اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، وہ لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے، کامیابی حاصل کرنے والے لوگ۔ یبشرہم، ان کو بشارت دیتا ہے ربہم، ان کا پالنے والا، برحمت من، اپنی طرف سے رحم کی، ورضوان، اپنی طرف سے رضامندی کی، وجنات، اور باغات کی بشارت دیتا ہے، لہم، ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، جس میں ایسی نعمتیں ہیں، نعیم مقیم، نعیم نعمتیں ہیں، مقیم ہمیشہ رہنے والی، نعیم مقیم، مقیم ہمیشہ رہنے والی، مطلب عرباً اترابا، ہمیشہ ایک سی عمر کی رہنے والی نعمتیں۔ وہ لوگوں نے ان کو عورتیں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں، حور ونین، حور کا مطلب ہے سراؤنڈنگ میں، ارد گرد، حواری لفظ حور سے نکلا ہے۔ این آنکھوں کو کہتے ہیں، عین، وہ لوگ کہتے ہیں موٹی موٹی آنکھوں والے عورتیں۔ اللہ تمہیں ایسی چیزوں کا لالچ دے گا۔ خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ ایسی جگہوں پر رہیں گے، ہمیشہ باغات میں رہیں گے۔ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جی حج کر کے آئے ہیں، حاجی صاحب ہو گئے، یہ جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، حج کا مقصد خراب کیا ہوا ہے۔ وہ تو ایک ڈیوٹی ہے جو وہ دے رہا ہے، یہ تو وہ حج کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے جو یہاں پہ لوگوں نے حج بنایا۔ حج کا مطلب جو 4 مہینے کا سیشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے ڈسکشن آف انٹرنیشنل آرگومنٹس۔ خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ، بے شک اللہ
اس کے پاس اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہو، لا تتخذوا آباءکم، مت پکڑو اپنے آباء کو۔ آباء کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پکڑ لیا، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہو کہ مطلب کہ جن لوگوں نے پکڑا ہوا ہے کہ جی ہم اس کو مانتے ہیں۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اگر یہ کہ استحب الکفر علی الایمان، کہ وہ لوگ اگر دوست رکھیں، حب رکھیں کفر کو علی الایمان، ایمان کے اوپر، ومن یتولہم، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، ان کی طرف ڈائیورٹ ہوگا، منکم، تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، ان کو کہہ دو، ان کان آباؤکم، اگر ہوں تمہارے آباء، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، و عشیرتکم، اور تمہاری فیملی، تمہارا کنبہ، و اموال، اور تمہارا مال، کون سا مال؟ اقترفتموہا، جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کا خوف رکھتے ہو، کسادہا، اس کے کم ہونے کا، اس کی مندی پڑنے کا، اس کے ڈر رکھتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور وہ تمہارا مسکن، وہ تمہارا رہن سہن جس کو تم پسند کرتے ہو، احبا، اگر وہ زیادہ محبوب ہیں، الیکم، طرف تمہارے، من اللہ، اللہ سے، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے رستے میں سٹرگل کرنے سے زیادہ تمہیں ان چیزوں کی دوستی ہے۔ کس کی؟ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے سپاؤس، اور تمہاری فیملی، اور تمہارا مال، اور جو تم نے کمایا ہے، اور تمہاری تجارت جس کا تمہیں ڈر ہوتا ہے۔ اب یہ تجارت ہر طرح کی ہوتی ہے، ہر طرح کی تجارت، ڈیجیٹل، اور آج کل کی ساری شیئر ویئر سب کچھ لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ، اور یہ سارے بیٹھتے ہو، اور جو ایکچوئل چیز ہے اس سے پیچھے ہٹتے ہو۔ تو تعالیٰ نے کہا تو احب الیکم، وہ عزیز ہوتی ہے طرف تمہارے، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتربصوا، بس تم انتظار کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، اس کا حکم آ جائے، یا تمہاری موت آ جائے یا قیامت آ جائے، تو اس کا عذاب آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو، گناہ گار، گمراہ لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے بہت، لقد نصرکم اللہ، تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن، مواطن وطن جو ہوتا ہے نا اس کی جمع ہے، مواطن جو وطن ہو، مواطن کثیرہ، بہت سے میدانوں میں، بہت سے وطنوں میں تمہاری مدد کی، ویوم حنین، ویوم حنین، اور حنین، اب بتائیں، حنین از دا پلیس، جگہ ہے، ویوم حنین، حنین کے دن، یعنی حنین کے وقت، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم کو بھلی لگتی تھی، تعجب ہوتا تھا، پسند آئی، کثرتکم، تمہاری طاقت، تمہاری زیادہ پن، تمہاری تعداد، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہیں تمہاری طاقت نے کوئی بھی فائدہ نہیں دیا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین، بِمَا رَحُبَتْ، بوجہ اس کے کہ وہ کھلی تھی۔ زمین تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کو سراؤنڈنگ سے گھیر لیا گیا، حالانکہ تمہارے پاس نفری بھی تھی اور تم مضبوط بھی تھے۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ پھیر دے کر بھاگ گئے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً، پھر نازل کی اللہ تعالیٰ نے سکونت، تسکین، علی رسولہ، اوپر اس کے رسول کے، وعلی المؤمن، رسول نہیں بھاگا، تم لوگ بھاگ گئے تھے، رسول کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول پر اور جو لوگ اس کی بات ماننے والے تھے ان کے اوپر تسکین نازل کی، وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور نازل کیا لشکر، لم تروہا، جس کو تم نے نہیں دیکھا، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو انکار کرنے والے لوگ تھے ان کو عذاب دیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اس کے بعد وہ اللہ پھر آیا جس پر چاہتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لانے، اللہ کی بات ماننے والے ہو، اس کے سوا نہیں کہ انما المشرکون نجس، مشرک کو ناپاک کہہ کیوں رہا ہے؟ وہ نہار ہے، اس نے ہو سکتا ہے تم سے اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، تم سے اچھی پرفیوم لگائی ہوئی ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ عطر سے نہا کر آیا ہو،
وہ ایک دفعہ جو سوکس پہنتا ہے وہ دوبارہ گھر آ کے چینج کرتا ہے، دوبارہ وہ سوکس نہیں پہنتا، ناپاک کیسے ہو گیا وہ نہاتا ہے، بہت اچھے صابن یوز کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں برتن دھونے والے صابن یا کپڑے دھونے والے صابن سے منہ دھوتے ہو. تو اس جو یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اس نجس کا جو مطلب ہے، یہ اس نجس کا جو مطلب ہے ناپاک، پلیدگی، پلید. اس لفظ کو سمجھنے، اگر یہ لفظ تمہیں سمجھ میں آ گیا تو تمہیں زکوٰۃ سمجھ میں آ جائے گا. دیکھو پیچھے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو جو بات بتاتا رہا تو یہ بتاتا رہا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا رستہ چھوڑ دو. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا کہ اللہ کی مسجدوں کو مشرک نہیں آباد کرتے. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی مسجدوں کو مشرک نہیں کرتے. اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتا ہے؟ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. تو جو ابھی یہ تھے کریکٹر، مشرک اور جو ایمان والے تھے، یہ تھے کریکٹر. ان کے کریکٹر کی بیس پر اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے، مشرک کو نجس کہا اور صلاۃ پہ قائم ہونے والے کو زکوٰۃ کہا کہ وہ پاکیزہ شخص ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا مشرکین کے ساتھ لڑو مارو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. آگے چل کے کہا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تو جو لوگوں نے صلاۃ اور زکوٰۃ جو چیزیں، جو ٹرمینالوجیز بنائی ہوئی ہیں، اور یہ انہوں نے کہاں سے بنائی ہوئی ہیں؟ یہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات سے بنائی ہوئی. نبی علیہ السلام زور اس وقت پڑھتے تھے، عصر اس ٹائم پڑھتے تھے، زور کی اتنی رکعتیں پڑھتے تھے، عصر اس طریقے سے پڑھتے تھے، نفل اتنے پڑھتے تھے، واجب اتنے پڑھتے تھے، وتر اتنے پڑھتے تھے. تو یہ سب جھوٹ، ان کی ساری تاریخ جھوٹ، اسی کوئی حقیقت نہیں بھائی. صلاۃ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، ان احکامات کو جب تم مانو گے کہ صرف اللہ کی بات کو مانو گے، یعنی تم من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن وہ کرتا ہے. وہ ایسے آفیسز بناتا ہے جہاں سے امپلیمنٹیشن آرڈرز نکلتے ہیں. اور جو نہیں کرتا وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان یقین نہیں ہوتا، ملاقات پہ یقین نہیں ہے اس کا، وہ آخرت کی ملاقات پہ یقین نہیں رکھتا، وہ خود کی باتوں پر ایمان لے کر آتا ہے. تو وہ مشرک ہے نا، کہ وہ بیچ میں شرک کر رہا ہے، ایڈ کر رہا ہے، شرکت، اشتراک، وہ مشترکہ چیز لے کر آ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ وہ دوسری چیزیں بھی لے کر آ رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ نجس ہے، وہ پلید ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکاتن نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی مانتے ہو، اس کے سوا نہیں کہ المشرکون نجس، جو مشرک ہیں وہ ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. بس یہ قریب نہ آئے مسجد الحرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ قریب نہ آئیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً، اور اگر تم کو ڈر ہے، اندیشہ ہے، عیلہ محتاجی کا، مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو بہت جلد وہ اللہ تم کو غنی کر دے گا، من فضلہ، اس کے فضل سے، ان شاء، اگر اس نے چاہا، ان اللہ علیم حکیم. کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تمہیں کر دے گا. اب آج کہاں کر رہے ہو؟ مسجد الحرام میں کر رہے ہیں نا. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے سے کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لإیلاف قریش، قریش کے لیے اکٹھا کرنا. قریش کسی قوم، کسی قبیلے کا نام نہیں ہے. قریش کا مطلب یہ ادھر ادھر سے آکسفورڈ القاموس الجدید اور آکسفورڈ عربک ٹو انگلش ڈاؤن لوڈ کر لو، اس کو دیکھ لو. کرش، کاف، دو نقطیہ، رے اور شین، اس کا مطلب یہ ادھر ادھر سے اکٹھا کرنا. جو خواتین یا جو مرد قریشی کا کام کرتے ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھیں گے کہ قریش کا مطلب کیا ہے.
لإیلاف قریش، قریش کے لیے اکٹھا کرنا، ایلافہم ان کے لیے اکٹھا کرنا، رحلۃ الشتاء سردی کا سامان، والصیف گرم، فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں امن خوف سے۔ جب بھوک ختم ہو جاتی ہے نا تو امن آتا ہے۔ ابراہیم نے دعا کیا مانگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس کو، ان لوگوں کو کھانا کھلا، انہیں امن بخش۔ آج یہاں پر اس ایریے کے اندر اگر مفلسی بہت بڑھ جائے، لوگوں کے پاس پیسے نہ ہو، تم جاؤ اے ٹی ایم سے پیسے نکال لیں، یہاں لوگ ایک دوسرے سے مال کھانا جنگی سٹارٹ ہو جائے، کچھ رہے نہ، تمہارے پاس اگر کوئی بھی چیز ہوگی، اول تو دکانوں کے اوپر پھر لوگ توڑ کے حملہ کر کے سامان اٹھانا شروع کر دیں گے، پھر تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز کی تھیلی ہوگی، تم بازار سے اپنے گھر تک نہیں لے کر آ سکو گے، لوگ تم سے چوری کر لیں گے۔ اور اگر سب لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے تو پھر کوئی تم سے چوری چھپری نہیں کرے گا۔ تو یہ جو انفلیشنز جیسے جیسے بڑھے گی، کرائمز جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی انکریز کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے کہ ٹینشن سے کہ اچک نہ لیا جاؤ، تمہیں امن بخشا۔ تعالیٰ نے کہا کیا ہم نے حرم کو امن والا نہیں بنایا کہ لوگ اس کی سراؤنڈنگ سے اچک لیے جاتے ہیں؟ وآمنہم من خوف، کہ وہاں بھوک نہیں رکھی، وہاں بھوک نہیں رکھی۔ تو اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرک کو کس چکر میں قریب لے کر آ رہے ہیں؟ جو دور دراز علاقوں سے آئیں گے، من کل فج عمیق، قریش ادھر ادھر سے اکٹھے کریں گے۔ وہ کیا لے کر آئیں گے؟ جانور لے کر آئیں گے بھائی، ذبح کریں گے، کاروبار کریں گے، خود کے منافع کے لیے جمع ہوں گے، لوگوں کے ناس کے منافع کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، بہت جلد وہ اللہ تم لوگ کو غنی کر دے گا اس کے فضل سے، ان شاء، اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ ایسا بادشاہ ہے جو جاننے والا ہے۔ قاتل الذین، لڑائی لڑو، قتل کرو، مارو ان لوگوں کو، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہیں مانتے ساتھ اللہ کے، ولا بالیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار یہ کیوں کہتا ہے یوم آخرت کو نہیں مانتے، یوم آخرت کو نہیں مانتے؟ اپنے ساتھ یہ بات کہتا ہے، ولا بالیوم الآخر، ولا یحرمون، اور حرام نہیں جانتے، ما حرم اللہ ورسولہ۔ اچھا اب یہاں پہ بڑے لانتی لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھا یہاں پہ بات آ گئی نا، جو حرام کیا اللہ نے اس کے رسول نے، تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے تو یہ حرام کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تو بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے رسول نے کیا حرام کیا؟ رسول نے وہ حرام کیا جو ترمذی نے لکھا ہے، جو ابن ماجہ نے لکھا ہے۔ لانتی ترین لوگ ہیں یہ، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو تعالیٰ اس کو ڈیفائن کرتا ہے، بتاتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کی، جس نے بھیجے ہوئے کو اوبے کیا تو اس نے اللہ کی بات مانی نا۔ رسول تمہارے پاس کیا خود سے کوئی بات لے کر آ رہا ہے؟ اللہ کی بات لے کر آ رہا ہے نا۔ رسول تمہیں کیوں خود سے کچھ کہے گا کہ یہ حرام ہے؟ اللہ نے جب اس کو کہہ رہا ہے کہ انما حرم، تم پہ صرف یہ حرام کیا گیا، تو رسول تمہیں خود سے کچھ چیز کیوں حرام کرے گا؟ اور پھر کیا وہ قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے کہ کہہ دے کل لا اجدو، کہ میں نہیں پاتا، فی، کہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بات کہہ دے، اناؤنس کر دے، لا اجدو فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو وہ تمہیں خود سے کیوں حرام کرے گا؟ لڑائی لڑو ان لوگوں کے ساتھ، اب لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، وہ اس چیز کو حرام نہیں مانتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور ولا یدینون دین الحق، نہیں وہ دین والے دین حق کے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں،
جو کتاب دیے گئے ہیں۔ قاتل الذین، لڑائی لڑو ان لوگوں سے، قاتل الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، حتیٰ یہاں تک کہ یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یہ کہ وہ حتیٰ یہاں تک کہ یؤتوا، وہ عطا کریں، جزیہ، عن ید، ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ ڈاؤن ہو جائیں، نیچے ہو جائیں۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ابھی آپ ان جیوز سے پوچھیں گے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا عزیر کون ہے۔ ایک وقت کی بات آ رہی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو یہود لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور نصرانیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح جو ہے وہ بیٹا ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یضاہئون، وہ ریس کرتے ہیں، قول الذین کفروا، جھوٹی بات میں، انکار کرنے والی بات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، من قبل، جو ان سے پہلے لوگوں نے کی، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غرق کرے، اللہ انہیں مارے، انا یؤفکون، یہ کہاں پھر رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے پکڑ لیا خود کے احبار کو اور راہبوں کو، اور رب پکڑ لیا ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو رب پکڑ لیا۔ وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، اللہ، سوائے یہ کہ لیعبدوا، کہ عبادت کریں، الہا واحدہ، ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے، اما یشرکون، اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ یریدون، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، خود کی زبانوں سے، ویأبی اللہ، اور نہ رہے گا اللہ یہ کہ الا ان یتم نورہ، کہ پوری کرے اس کی روشنی، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ هو الذی، وہی ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا خود کا رسول، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، گائیڈ کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے قانون کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جتنے بھی قانون ہیں، جتنے بھی آرڈرز بنائے گئے ہیں، ان کی وہ پشت پناہی کرے، ولو کرہ المشرکون، جن جن لوگوں نے ان قانون کو موڈیفائی کیا ہوا ہے، چاہے ان کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، ولو کرہ المشرکون۔ اس کو یہ کیوں بولنا پڑا کہ جن جن لوگوں نے اس قانون کو، کیونکہ ابھی بات قانون کی آ رہی ہے، دین کی بات آ رہی ہے، کہ جن لوگوں نے اس قانون میں، دین میں موڈیفیکیشن کی ہوئی ہے، وہ ہیں مشرک۔ کیونکہ جب ہم اس کا ترجمہ صرف مشرک لے لیں گے تو لوگ بولیں گے کہ اچھا وہ تو مشرکوں کی بات آ رہی ہے نا، ہم تو مشرک نہیں۔ جب ایک قانون اللہ نے بنا کے دیا، آپ نے اس کو بدل دیا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی توریت میں یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی انجیل میں یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی وید میں یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ ہے، کوئی الٹی سیدھی باتیں، کوئی کہہ رہا ہے زبور میں یہ لکھا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی نبی علیہ السلام نے بتایا، جی ترمذی میں یہ لکھا ہوا ہے، جی ابن ماجہ یہ بتا رہی ہے، جی امام بخاری نے یہ بتایا، کوئی وہ بکواس کر رہا ہے، کوئی وہ بکواس کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہے رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، چاہے کہ جتنے لوگ الٹی سیدھی بکواس کرنے والے ہیں، انہیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، ولو کرہ المشرکون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کے اس کی رسول کی مانتے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، میکسیمم تمہارے کو یہ جو یہ الٹی سیدھی باتیں بتانے والے ہیں نا، کثیرا من الاحبار والرہبان، ان کا کام کیا ہے، لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اب تم بتاؤ، تمہیں کوئی پادری اللہ کے رستے سے ان کو روکے گا جو ان کے چرچ میں آتے ہیں؟ جو یہودیوں کے راہب ہیں وہ تمہیں نہیں روکیں گے اللہ کے رستے سے، وہ ان کو رستے سے روکے گا جو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں آتے ہیں۔ جو مندروں میں بیٹھے ہیں ان کے پنڈت، وہ ان کو اللہ کے رستے سے ان کو روکیں گے جو ان کے پاس آتے ہیں۔ تمہیں کون روکے گا اللہ کے رستے سے جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں؟ تمہیں کوئی آ کے، کوئی کرسچن پادری، فادر آ کے، کوئی بردر یا سسٹر آ کے، یا ان کی مدر آ کے تمہیں نہیں روکے گی اللہ کے رستے سے؟ کیوں؟ تم سے وہ مال کھاتے ہیں کیا؟ مہینے کا چندہ تم سے وہ لیتے ہیں، جمعہ پڑھانے کی فیس تم سے وہ لیتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ کی مانتے ہو، ان کثیرا من الاحبار و رہبان ان کا فطرت بتا رہا ہے، ان کا کریکٹر بتا رہا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے تمہارے سامنے اللہ کا رسول کہ ان کا طریقہ کیا ہے، ان کی زندگی گزارنے کو کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار و رہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں جھوٹ سے، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ، وہ لوگ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّہ، اور اس کو خرچ نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا، جس دن وہ دھکائے جائیں گے بیچ اس کے، فی نار جہنم، بیچ جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم، تو دھنکائی جائے گی اس سے ساتھ اس کی پیشانی، وجنوبہم، اس کے پہلو، وظہورہم، اور اس کی پیٹھے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے جمع کیا خود کے نفس کے لیے، یہ ہے تمہاری بیوی، تمہاری شریک حیات، وامرأتہ، یہ ہے تمہاری بیوی، ابھی تم ڈال دی گئے ہو لہب میں، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ تمہارا مال تمہارے گلے کا پھندا بن گیا۔ ان لانتی لوگوں نے نبی کے چچا کو، آبا کو بیچ میں ڈال دیا اس میں۔ جو تم مال جمع کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تم نے قبر میں جا پہنچ بیٹھے، اپنی زندگی کا شریک بنا کے رکھا ہوا تھا، یاد نہیں میرا مال میرے پاس، میرا مال میرے پاس۔ پڑھو تو صحیح، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس شخص کی بات آ رہی جس نے مال کمایا، اپنے پاس رکھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے خزانہ کر رکھا لانفسکم، خود کے نفس کے لیے، فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم نے خزانہ کیا خود کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔